Subscribe Mufti Qasim Nawaz online for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سامعین مکرم، سوال پوچھا گیا ہے کہ شوال المکرم کے 6 روزوں کا کیا حکم ہے اور کیا یہ روزے واجب ہیں؟ تو سامعین مکرم، جواب سماعت کیجئے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا واجب نہیں ہیں بلکہ مستحب ہیں، اور مسلمانوں کے لیے مشروع ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھے، جس میں فضل عظیم ہے اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال المکرم میں 6 روزے رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ اسے پورے سال کا اجر ملتا ہے۔ سامعین مکرم، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم رؤوف الرحیم جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شرح اور تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد یعنی شوال المکرم کی یکم کے بعد 6 روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے ہیں۔ جو کوئی نیکی کرتا ہے اسے اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ایک نیکی کو 10 گنا کرتا ہے، لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور 6 دنوں کے روزے سال کو پورا کرتے ہیں۔ تو سامعین مکرم، یہ حدیث تمام احادیث کتب میں موجود ہے۔ رمضان المبارک کے روزے 10 گنا اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر ہیں، تو اس طرح پورے سال کے روزے ہوئے۔ جناب حنابلہ اور شوافے فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا پورے 1 سال کے فرضی روزوں کے برابر ہے، وگرنہ تو عمومی طور پر نفلی روزوں کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ تو سامعین مکرم، پھر شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کے اہم فوائد میں یہ شامل ہے کہ یہ روزے رمضان المبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی بیشی اور نقص کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے عوض میں کیونکہ روزہ دار سے کمی بیشی ہو جاتی ہے اور گناہ بھی کوئی سرزد ہو سکتا ہے جو کہ اس کے روزوں میں سلبی پہلو رکھتا ہے، اور روز قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب العزت اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، کہ میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو کہ اس نے پوری کی ہیں کہ اس میں نقص ہے، اگر تو مکمل ہوں گی تو مکمل لکھی جائیں گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالی فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے نوافل ہیں، اگر تو اس کے نوافل ہوں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا
میرے بندے کے فرائض اس کے نوافل سے پورے کرو، اور پھر باقی اعمال میں بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ تو سامعین مکرم، شوال المکرم کے روزے رکھنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، اور سامعین مکرم، قرآن کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے برابر ہوئے، اور شوال المکرم کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے، جو کہ 2 ماہ کے مساوی ہیں۔ اس طرح رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال کے روزے رکھنے والا ہو گیا۔ شوال المکرم کے 6 روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر مہینہ کے آخر تک الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی اکٹھے رکھنا چاہے تو دونوں طرح سے رکھ سکتے ہیں، لہٰذا ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ روزے مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں، جسے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی سزا یا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں شوال المکرم میں 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رمضان المبارک کے روزوں کو اپنی بارگاہ اطہر میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ سبسکرائب مفتی قاسم نواز آن لائن فار مور ویڈیوز۔